हेलो स्टूडेंट्स, हमने इकबाल की नज़्म खिज़र राह शुरू कर रखी है। उसका मुतालिया कर रहे हैं हम इन दिनों में। और खिज़र राह का जो बंद है जवाब खिज़र, उसको हमने शुरू किया था। उसके कुछ अशार इब्तिदाई अशार हमने पढ़ लिए थे और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो नमूदे अख्तर सीमा पा हंगाम सुबह। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है कि वो सुकूत शाम सहरा में गुरूब आफ्ताब। सुकूत कहते हैं खामोशी को, सहरा का मतलब होता है जंगल बयाबान। शायर कह रहा है जंगल बयाबान के अंदर शाम जब उतरती है तो शाम की खामोशी के अंदर गुरूब आफ्ताब, आफ्ताब गुरूब होता है, सूरज डूबता है, सूरज छुपता है, तो क्या होता है, तूने वो मंजर नहीं देखा। ऊपर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो शायर से ये कह रहे थे कि मैं जो हरकत में रहता हूँ, मैं जो अमल करता रहता हूँ, मैं जो चारों तरफ भटकता रहता हूँ, तो यही हरकत जो है ये ज़िंदगी की दलील है, ये ज़िंदगी की शिनाख्त है, ज़िंदगी इससे पहचानी जाती है। तो वो अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कि हरकत करने वाला जो है वही ज़िंदा है सही मानों में, और वही जो है वो मंजिलों पर पहुंचता है। तो उन्होंने यहाँ क्या बताया कि सुकूत शाम सहरा में गुरूब आफ्ताब, आफ्ताब जब गुरूब होता है शाम के वक्त खामोशी के अंदर, शाम की खामोशी में, तो क्या कह रहे हैं, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहाँ बीने खलील। वो कह रहे हैं इसी सूरज को देख करके, ये जो सूरज डूब रहा था, डूबता है, इस सूरज को देख करके क्या कह रहे हैं, जिससे रोशन तर हुई, जिससे बसीरत मिली। देखो, एक तो होती है बसारत, एक होती है बसीरत। आँख के अंदर जो रोशनी है हमारी, हम जो देखते हैं, जो किसी भी चीज़ की एक तस्वीर हमारे रेटिना पे बनती है, वो तो है बसीरत, यानी हमें दिखाई दे रहा है, वो उसकी तस्वीर बनती है तो हमें चीज़ दिखाई देती है, बसारत। और एक होती है बसीरत। बसीरत का मतलब होता है समझ आना, अक्ल आना, है ना इंसान को। तो शायर कह रहे हैं कि जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम को खलील जो है, खलील का मतलब होता है वैसे दोस्त, तो खलीलुल्लाह जो है वो हज़रत इब्राहीम का लक़ब है। तो हज़रत इब्राहीम के लिए वो कह रहे हैं कि इसी डूबते हुए सूरज को देख करके रोशन तर हुई चश्मे जहाँ बीने खलील, कि हज़रत इब्राहीम की आँख चश्मे जहाँ बीने खलील, जहाँ बीन यानी दुनिया को देखने वाली, दुनिया का मुशाहिदा करने वाली, दुनिया को देखने वाली आँख जो है हज़रत इब्राहीम की, वो रोशन हुई इसी गुरूब होते हुए आफ्ताब को देख करके, यानी उन्हें बसारत के साथ साथ बसीरत हासिल हुई। किस बात की, देखो इसमें तलमी है इस शेर के अंदर, और कुरान की जो आयतें हैं उनकी तरफ इशारा है इकबाल का। सूरह इनाम के अंदर हज़रत इब्राहीम का ये बताया गया है वाक़या कि हज़रत इब्राहीम जो हैं उन्होंने सूरज को चमकते हुए देखा, तो उन्होंने ये महसूस किया कि सूरज जो है वो मेरा रब है। लेकिन क्या हुआ, शाम को जब वही सूरज गुरूब हुआ तो हज़रत इब्राहीम ने कहा जो गुरूब हो जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता, जिसे ज़वाल आ जाए वो मेरा रब नहीं है। क्यों? क्योंकि रब जो है, सुप्रीम पावर जो है, वो तो वो है जो कभी जिसको ज़वाल आता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें ये मार्फत हासिल हुई खुदा की कि खुदा जो है वो कभी गुरूब नहीं होता, यानी सूरज जो है वो मेरा रब नहीं है। मेरा रब तो वो है जो हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहता है, हमेशा है, हमेशा रहेगा, जो कभी गुरूब नहीं होगा। तो ये जो बसीरत उन्हें हासिल हुई, ये किससे हासिल हुई, ये सूरज से हासिल हुई जो कि डूब रहा था देख करके उनको। तो इस वाक़े की तरफ इकबाल जो है हज़रत खिज़र के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं कि सूरज भी तो हरकत में रहता है ना। सूरज सुबह निकलता है मशरिक़ के अंदर और शाम को जो मगरिब के अंदर ये
غروب ہو جاتا ہے، تو اس کی حرکت بھی تو زندگی کی دلیل ہے۔ اور اسی سے حضرت ابراہیم کو یہ احساس ہوا، یہ سمجھ پیدا ہوئی، ان کو خدا کی معرفت حاصل ہوئی کہ خدا جو ہے یعنی رب جو ہے ہمارا، ہم ایک سپریم پاور جو ہے وہ نہیں ہے جو غروب ہو جائے۔ تو اس بات کا احساس جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نے سورج کو حرکت میں نہیں دیکھا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو نے سورج کو نہیں غروب ہوتے ہوئے دیکھا، کہ اسی غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے، اسی سورج کا جو سفر ہے صبح سے لے کے شام تک کا، اس سفر کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم کو کیا خدا کی معرفت حاصل ہوئی، خدا کی سمجھ پیدا ہوئی کہ میرا رب کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، کارواں کہتے ہیں قافلے کو، قافلہ جو ہے، تو نے قافلے کو بھی نہیں دیکھا سفر کرتے ہوئے، قافلہ جو سفر کرتا ہے اور کہیں رکتا ہے مقام پر، کسی سٹاپیج پہ رکتا ہے، تو کیا ہے، اور وہ پانی کے چشمے پر کہاں رکتا ہے، پانی کے چشمے، پانی پینے کے لیے ہے نا، صحرا کے اندر پانی پینے کے لیے جب وہ کسی چشمے پر رکتا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سلسبیل، جس طرح ایسا لگتا ہے انہیں دیکھ کر کے کہ جیسے اہل ایمان والے لوگ، نیک لوگ کیا کر رہے ہیں، جنت کے اندر گرد سلسبیل، گرد کہتے ہیں چاروں طرف، سلسبیل جو ہے وہ جنت کا چشمہ، تو وہ کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے انہیں دیکھ کر جب وہ سفر کرنے والا قافلہ جو ہے وہ کہاں آتا ہے، وہ آتا ہے اگر کسی چشمے کے اوپر پانی پینے کے لیے رکتا ہے، قیام کرتا ہے، رکتا ہے کسی مقام پہ، تو انہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے نیک لوگ جو ہیں وہ کہاں آئے ہیں، جنت کے چشمے پر، چشمے کے گرد آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تازہ ویرانی کی سودائے محبت کو تلاش، سودائے محبت، سودا کہتے ہیں ویسے تو دیوانگی کو، لیکن کیا مطلب، کیسا دیوانہ، جو کہ محبت کا دیوانہ، محبت کا کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی منزل کے لیے، اپنے آپ کو کسی منزل کو پانے کے لیے جو دیوانہ ہے، جو اس کو پانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، دیوانگی کی حد تک اسٹرگل کر رہا ہے، ایسے کو کہہ رہے ہیں وہ سودائے محبت کو کیا رہتا ہے، تازہ ویرانی کی تلاش رہتی ہے، یعنی نئی منزلوں کی تلاش رہتی ہے، یعنی وہ ایک مقام پہ نہیں رکتا، ایک مقام پر اگر اس نے ایک منزل حاصل کر لی ہے تو وہ اس جگہ نہیں رکتا، وہ نئی منزلوں کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک ٹارگیٹ بنا لیا زندگی کا، اس ٹارگیٹ کو آپ نے حاصل کر لیا، تو یہ نہیں کہ تھک کر کے بیٹھ گئے ہم، بلکہ کیا ہے کہ اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے بعد ہم نئی منزل کی تلاش کے اندر جٹ جائیں۔ تو جو سودائی ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے، جو منزلوں کی تلاش کرتا ہے، جو جستجو کا مارا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ نئی منزلوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یعنی ایک جگہ تھک کر کے نہیں بیٹھتا۔ ٹھیک ہے، اور آبادی میں تو زنجیر یہ کشت و نخیل، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے انسان، وہ حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو سودائی ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے، جو نئی منزلوں کی تلاش کرتا ہے، جو نئی منزلوں کو پانا چاہتا ہے، وہ تو نئی ویرانوں کی تلاش کرتا ہے، نئی منزلوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے، لیکن تو جو ہے یعنی آرام طلب انسان، یعنی کس کو کہہ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ بے عملی کا شکار بہت زیادہ اب بھی ہیں، اور اقبال کے زمانے میں بھی تھے، تو عمل سے بے بہرہ جو مسلمان ہیں ان کی بات کر رہے ہیں وہ، کہ اے مسلمان، تو آبادی کے اندر ایسا ہے جیسے کہ زنجیری کشت و نخیل، زنجیری کہتے ہیں قیدی کو، یعنی تو قیدی ہے، کس کا، کشت کہتے ہیں کھیت کا، نخیل کہتے ہیں پیڑ کو، یعنی یہ ہے کہ تو ایسا ہے جیسے کہ آبادی کے اندر تو نے کھیتی کا اپنے آپ کو قیدی بنا دیا ہے، یعنی یہ ہے کہ جیسے جب تک فصل اتر نہیں جاتی تب تک کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ کہیں آتا جاتا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ تو اسی طرح ہے، تو نے عمل حرکت کرنا چھوڑ دیا، اور جیسے کہ کسان جو ہے وہ
کھیتی کا قیدی ہو جاتا ہے کہ اس نے فصل تیار کی اور جب تک وہ فصل کو اتار نہیں لے گا تب تک وہ کہیں جاتا آتا نہیں ہے. تو اس طرح تو ایک آبادی کے اندر اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھ گیا ہے. جبکہ جو سودائی ہوتا ہے، جو نئی منزلوں کی تلاش کرنے والا ہوتا ہے، نئی منزلوں کو پہنچنے کی جس کے اندر آرزو ہے، جستجو ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ نئے نئے ویرانوں کی تلاش کرتا ہے. پختہ تر ہے گردش پے ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی. بہت اچھا شعر ہے. شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، پختہ تر ہے، مضبوط ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے. کیا؟ گردش پے ہم سے جام زندگی. گردش پے ہم، لگاتار جد و جہد کرنا. لگاتار جد و جہد کرنے سے زندگی جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. یعنی زندگی کو دوام حاصل ہوتا ہے، ہمیشگی حاصل ہوتی ہے. ہم ایسے تو زندہ ہمیشہ رہتے نہیں ہیں، ہم ایک نہ ایک دن موت آتی ہے. لیکن جو انسان جد و جہد کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جس نے کچھ حاصل کر لیا، جس نے اپنی زندگی کو کوئی ایک شناخت دے دی، تو وہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہتا ہے. تو اس طرح وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہو جاتا ہے. ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی. اس مصرے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہی راز ہے. یعنی مسلسل جد و جہد کرنا، مسلسل عمل کرنا، مسلسل کام کرتے رہنا. یہ جو ایک سیکریٹ ہے، وہ کس چیز کا سیکریٹ ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے کا. ہمیشہ یہ زندگی کو ایک دوام کی صفت عطا کرتا ہے. یعنی آپ ہمیشہ باقی رہ سکتے ہیں. تو مسلسل جد و جہد کرتے رہیے. یہی آپ کی زندگی کی دلیل ہے، یہی آپ کی زندگی کی شناخت ہے، یہی آپ کو زندگی کو ایک نیا رنگ دیتی ہے. ورنہ تو وہی بات ہے جو پہلے شعر کے اندر کہی گئی تھی کہ انسان کی سانسیں جو ہیں، آنا اور جانا زندگی کی دلیل نہیں ہے. زندگی کی دلیل ہے عمل کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، کچھ حاصل کرنے کے لیے لگے رہنا. آپ کے دل میں ایک آگ جلنی چاہیے، ایک ٹارگیٹ کے لیے آپ کو ایک لگن ہونی چاہیے، کچھ کرتے رہنا چاہیے. وہی بات جو ہے وہ اقبال اس بات کو کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام کے ذریعے کہ زندگی جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے مسلسل جد و جہد کرنے سے، مسلسل اسٹرگل کرنے سے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنے سے یہ زندگی جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آئندہ دوسری ویڈیو میں سے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو.